السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تو محترم ناظرین، آج ہم بیان کریں گے مشورے کے آداب، لیکن اس سے پہلے ہم بیان کریں گے مشورے کے چند فوائد۔ تو مشورہ کرنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ مشورہ کرنے سے آپس میں ایک دوسرے کے قلوب یعنی دل ملتے ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صرف ایک آدمی کی عقل میں عمدہ اور اچھی باتیں آنا ممکن نہیں ہے، لیکن جب چند عقلیں مل جاتی ہیں تو پھر عمدہ سے عمدہ اور اچھی سے اچھی باتیں سامنے آتی ہیں، اور پھر وہی باتیں خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ نمبر 3، مشورہ کرنے سے ہر آدمی خوش رہتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے بھی کچھ اہمیت دی گئی ہے اور اس سے بھی مشورہ لیا گیا ہے۔ نمبر 4، مشورہ کرنے سے رسوائی اور نقصان سے حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 5، مشورہ کرنے سے کامیابی اور کامرانی حاصل ہوتی ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ تو مشورہ کرنے کے چند فوائد تھے۔ چلیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ مشورہ کرنے کے آداب کیا ہیں، اب ان کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ تو مشورہ کرنا اللہ رب العزت کا حکم ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ آپ اپنے کاموں میں مشورہ کرتے رہیے۔ مشورہ کرنا انبیاء اکرام علیہم السلام کی سنت ہے، اور بطور خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مشورہ کرنے سے خیر وجود میں آتی ہے اور خیر کا معاملہ ہوتا ہے۔ مشورہ کرنے سے اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ جو شخص جماعت کا امیر ہو، اسی شخص کو مشورے کا امیر بنا لیا جائے۔ مشورہ کرنے سے پہلے مشورہ نہ ہو، مشورہ کرنے کے بعد تبصرہ نہ ہو۔ مشورے کے درمیان ہنسی مذاق اور لایانی باتوں سے گریز کرے۔ مشورے کے درمیان آپس میں چیمگوئیاں کرنے سے بھی بچے۔ مشورے کا امیر اقلیت اور اکثریت کا پابند نہیں ہوتا۔ امیر جس کے بارے میں چاہے فیصلہ کر سکتا ہے۔ امیر ایسے شخص کے بارے میں بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی بھی رائے نہیں آئی ہو، اور امیر جس چیز کا فیصلہ کر دے اس پر تمام ساتھی خوش دلی کے ساتھ اللہم خیر کہتے ہوئے اسے منظور کر لیں۔ اور امیر جس شخص سے رائے مانگے وہی شخص اپنی رائے پیش کرے، رائے داہنی طرف سے دینا شروع کرے، اور اپنی رائے کو امانت سمجھ کر کے پیش کرے۔ رائے پیش کرتے وقت کسی دوسرے ساتھی کی رائے کو بالکل بھی نہ کاٹے، اور جس ساتھی کے حق میں رائے دینا مقصود ہو اس ساتھی کی قابلیت کو پیش نظر رکھ کر رائے دے، دین کے فائدے کو نظر میں رکھتے ہوئے رائے دے، خدمت اور اعلان میں اپنے آپ کو پیش کرے، اور دیگر امور میں دوسروں کو ترجیح دے، اور جن ساتھیوں کو جو کام دیے گئے ہیں کما حق کہوں ان کو ادا کرنے کے لیے خوب محنت کریں۔ اللہ کے دھیان کے ساتھ اور فکر کے ساتھ اور دعائیں مانگ کر مشورے کے اندر بیٹھا جائے، کیونکہ مشورہ کرنا اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ اکرام کی صفت تھی اور ہماری ضرورت ہے۔ اور جب بھی مشورے کے اندر بیٹھے تو یہ نیت لے کر ضرور بیٹھے کہ اللہ کا دین کس طرح سے بلند ہو جائے، کیونکہ مشورہ فکروں کا جوڑ ہے، اتحادی فکر ہو اور اجتماعی قلوب ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے دل ملے ہوئے ہوں اور سب کی فکر ایک ہو، دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو، مشورہ کر کے ہی کام کرنا چاہیے۔ گھر میں مشورہ کرے تو عورتوں اور بچوں کو امیر نہ بنایا جائے، بس رائے پوچھی جائے، اگر رائے اچھی لگے تو پھر فیصلہ بھی کیا جائے۔ مشورے سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہمارے اندر ماننے کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہمارے اندر عاجزی آ جائے، ہمارے اندر سے خود پسندی نکل جائے۔ امیر کو اس بات کا یقین ہو کہ ساتھیوں کی فکر اور مل کر بیٹھنے کی برکت سے اللہ رب العزت صحیح بات کھولیں گے۔ امیر کو چاہیے کہ رائے لینا دہنی طرف سے شروع کرے، اور امیر جس سے رائے لے وہی اپنی رائے دے، بیچ میں کوئی نہ بولے، اگر ضرورت پڑے تو پھر اجازت لے کر کے بولے۔ رائے میں میرے نفس کے شرور ہیں یہ دل کے اندر خیال ہو، اور اپنی رائے پر عمل اور اصرار کرانے کا بھی جذبہ نہ ہو۔
رائے رکھنے میں نرمی ہو اور کسی ساتھی کی رائے سے تقابل کا طرز نہ ہو۔ رائے رکھنے میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب فیصلہ ہو جائے تو پھر فیصلے کے بعد سارے ساتھی متفق ہو جائیں۔ اگر فیصلہ کسی دوسرے ساتھی کی رائے پر ہو گیا ہو تو پھر اس بات پر خوش ہو کہ میرے شر سے حفاظت ہو گئی، اور اگر اپنی رائے پر فیصلہ ہو جائے تو پھر دل کے اندر خوف ہو اور اللہ سے دعا مانگی جائے۔ اگر مشورہ کرنے کے بعد کوئی نقصان نظر آئے تو یہ نہ کہے کہ یار میری رائے زیادہ مناسب تھی، بلکہ یہ کہے کہ اللہ نے جو چاہا وہی ہوا اور اسی کے اندر ہم سب کی بھلائی تھی۔ اور مشورے کے اندر جب بھی بیٹھے تو ان فکروں کو لے کر کے ضرور بیٹھے، اور دل کے اندر یہ فکر ضرور ہو کہ میری اصلاح کے ساتھ ساتھ محلے والوں کی اصلاح کس طرح سے ہو جائے، بستی والوں کی اصلاح کیسے ہو جائے، پورے عالم کی اصلاح کس طرح ہو جائے، پوری امت کی اصلاح کس طرح سے ہو جائے، اور یہاں پر مقامی کام کو کس طرح سے مضبوط بنایا جائے، اور یہاں سے نقد جماعتیں اللہ کے راستے میں کس طرح سے نکالی جائیں۔ مشورے کے اندر جس ساتھی کی رائے قبول ہو جائے وہ اس کے اوپر استغفار کرے، اور جس ساتھی کی رائے قبول نہ ہو وہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اور پھر جب مشورے سے فارغ ہو جائیں تو مشورے کے ختم پر آخر میں یہ دعا بھی ضرور پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، یہ کچھ مشورے کے آداب تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نے ان کو بخوبی سنا بھی ہوگا اور سن کر اس کے اوپر انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان ساری باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی مسجد کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے اندر بھی مشورہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام۔